بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ومن اور کون، اظلم ظلم یظلم سے ہے ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، اظلم زیادہ ظلم کرنے والا، ممن ان لوگوں میں سے، منع یمنع کا معنی روکنا، منع کرنا، مساجد اللہ، مساجد جمع ہے مسجد کی، مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں، ان یذکرا یہ کہ ذکر کیا جائے، ذکر یذکرو کا معنی ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، فیہا اس میں، اسمہ اسم عربی زبان میں نام کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسماء آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اسماء مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ۔ وسعا، سعا یسعا کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، دوڑ لگانا۔ فی خرابہا، خراب کا معنی ہوتا ہے ویرانہ، بے آبادی، بربادی۔ اولئک وہ لوگ، ما کان لہم ان کے لیے ایسا نہیں تھا، لہم یہ لام استحقاق کا معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے، مراد یہ کہ ان کو یہ حق نہیں تھا، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ان یدخلوہا، دخل یدخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، یہ کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا مگر، خائفین، خائف ڈرنے والا، خوف سے، اور یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی خوف زدہ ہو گیا، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لہم فی الدنیا خزی، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، خزی کا معنی رسوائی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرتی، فی الآخرتی، فی کا معنی میں، الآخرہ کا معنی آخرت، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب، عذاب سزا، تکلیف، عظیم بہت بڑا، عذاب عظیم کا معنی بڑا عذاب۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور اسے ویران کرنے کی کوشش کرے، اور اسے ویران کرنے کی، بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے تو مناسب نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے تو مناسب نہیں تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے، ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، پھر میں ایک دو گزارشات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، لام ملکیت بتانے کے لیے آیا ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ المشرق والمغرب، مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، المغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ فَأَيْنَمَا، پھر جہاں بھی، تولو، ولا یولی، تولیتاً کا معنی ہوتا ہے رخ کرنا، منہ پھیرنا۔ فَثَمَّ، تو وہیں، یہ لفظ سما سا کے زبر کے ساتھ ہے، اگر یہ سا کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر، سما پھر، اور سا کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اس جگہ۔ وجہ اللہ، وجہن کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ، وجہ اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کا چہرہ، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے جیسے انسانوں کا چہرہ ہوتا ہے، اس لیے مفسرین نے اس لفظ کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا۔ ان اللہ واسع علیم، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسع یسع سے ہے معنی کشادہ ہونا، کشادگی والا ہونا، علیم جاننے والا، علم سے ہے جاننے والا۔ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ تم جہاں بھی منہ کرو وہیں اللہ کی توجہ موجود ہے، چنانچہ تم جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کی توجہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یہ دو آیتیں میں نے ان کا ترجمہ آپ سے عرض کیا۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے وہ تو میں آپ سے چند لمحوں بعد عرض کروں گا۔ پہلے مجھے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان مساجد کو ویران کرنے کی، انہیں بے آباد کرنے کی، انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ یہ دو شخص اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، تلاوت کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، تسبیحات کا ورد کرنے سے جو لوگوں کو روکتا ہے، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بڑا بھی ظالم کوئی ہو سکتا ہے جو مساجد کو ویران کرنے کی اور انہیں بے آباد کرنے کی اور انہیں جو ہے وہ یعنی بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔
یعنی دو آدمیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. ایک لوگوں کو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے والے لوگ، اور دوسرے مساجد کو ویران اور بے آباد کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ. اب یہاں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں ہر زمانے میں. آج کے اس جدید ترقی یافتہ تعلیم یافتہ دور میں بھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ مسجد اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. اگر انسان کو وہیں پر عبادت کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا تو پھر انسان یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور کہاں عبادت کرنے جائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نماز کا وقت جہاں پر بھی آئے انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہی اس کی مسجد ہے، وہیں پر اس کی نماز ہو جائے گی. ہم اسلام کی ان تعلیمات کو اگر سامنے رکھیں تو دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان سے ہمیں فرق نظر آتا ہے. دنیا کے جو مختلف مذاہب ہیں ان کے اندر یہ اصول ہے کہ عبادت گاہ میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی. چنانچہ یہودی اپنے عبادت خانے میں عبادت کریں گے، عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کریں گے، ہندو اپنے مندر میں عبادت کریں گے. وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہندوؤں کو مندر سے باہر نکل کے عبادت کرتے ہوئے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا عیسائیوں کو گرجے سے باہر نکل کے عبادت کرتے ہوئے. عیسائی جب عبادت کرتے ہیں اپنے گرجے میں کرتے ہیں، ہندو جب عبادت کرتے ہیں اپنے مندر میں عبادت کرتے ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ آپ روئے زمین پر، آپ سفر میں جا رہے ہیں، صحرا میں ہیں، آپ کے پاس یعنی پانی نہیں ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکیں، اور آپ کے پاس عبادت گاہ نہیں ہے جہاں پر جا کر آپ عبادت کر سکیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ عبادت چھوڑ دیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک متبادل نظام ہم کو فراہم کر دیا، اور وہ متبادل نظام یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس عبادت گاہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، روئے زمین ہمارے لیے عبادت گاہ ہے. اور اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس مٹی ہے، اور ہم اس مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر کے ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. ہماری عبادت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے، محض اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبادت گاہ نہیں ہے، یا محض اس وجہ سے کہ ہمارے پاس طہارت کا ذریعہ حاصل کرنے کا کوئی سبب اور ذریعہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بھی بنا دیا اور طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا. پاک مٹی سے تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم پر کرم نوازی فرما دی. اور اگلی آیت میں جو آیا نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اس میں اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ روئے زمین مسجد ہے تمہارے لیے، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں، جو مساجد ہیں، جن کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں پر اللہ کے نام کی یاد کی تازہ کی جائے، وہاں نماز پڑھی جائے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، اسے بے آباد کرنے کی کوشش نہ کی جائے. میں جب اپنے معاشرتی رویے کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی مساجد کو بے آباد کرنے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دی ہیں. میں جب اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتے ہیں وہ لوگ جو مساجد میں اپنی پسند کے لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، عام آدمی کو مسجد میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ملتی. اندرون شہر کی کئی مسجدیں ایسی ہیں، مجھے معلوم ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو اندرون شہر کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ جو لوگ ان مساجد کے انتظامی معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان کی پسند اور ناپسند کا بڑا وہاں پر عمل دخل ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے. اور یہ جو مختلف قسم کی یعنی مسلمان جو مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یہ لوگ آپس میں
یعنی ان لوگوں کی سیاست بازی چلتی ہے، اور اس کا سب سے برا اثر اس بات کے اوپر پڑتا ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ آپس کی سیاست بازی کی وجہ سے، انتظامی کمیٹی کی آپس کی لاگت بازی کی وجہ سے نمازی بدزن ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمازی اس مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ کسی نماز میں ایک نمازی آ گیا، کسی نماز میں دو نمازی آ گئے۔ میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسی مساجد کو۔ یہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ مسجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کی جائے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے یہ پہلو بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک آدمی آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس بیچارے کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں مل سکی۔ اب وہ آیا جماعت کے بعد، اب جو اس مسجد کا خادم ہے، جو اس مسجد کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کرنے والا ہے، یا جو مؤذن ہے، یا جو بھی وہاں پر متعلق آدمی ہے، اس کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادھر فرض نماز کا سلام پھرے، لوگ جلدی جلدی سنتیں اور نفلیں پڑھیں، اور میں مسجد کو تالا لگا کے نکلوں۔ خدا کے بندو، ایک آدمی آیا، وہ نماز کے بعد آیا ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو چکی ہے، وہ بعد میں آیا، ابھی وہ اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ادھر سے وہ خادم جو ہے وہ اسے کہہ رہا ہے چلو بھائی جلدی کرو جلدی کرو، مسجد بند کرنی ہے۔ ابھی تو فرض نماز کے بعد لوگوں کو اطمینان کے ساتھ سنتیں اور نوافل پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، اور ایک آدمی جو ہے وہ لاٹھی لے کر کھڑا ہو گیا، چلو بھی جلدی کرو، باہر نکلو یہاں سے۔ بھائی مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب حفاظت کی وجہ سے مساجد کو تالا لگایا جاتا ہے، میں اس پہلو کی طرف جاتا ہی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو فرض نماز ہوئے ہوئے بھی 10 منٹ نہیں گزرے۔ کم از کم درجے میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے ہی دی ہے، تو ہم کم از کم ایسا رویہ تو اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے مسجد کی طرف ایک قدم اٹھانے والا 10 قدم پیچھے چلا جائے۔ ایک گزارش تو مجھے یہ کرنی ہے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں پر یہ تو عوام کا رویہ اور عوام کا رجحان میں نے آپ سے ذکر کیا، دوسری طرف اس کا ایک یعنی نیشنل لیول کا بھی ایک پہلو ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ ہم ہمیشہ ہر معاملے میں احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اس لیے یعنی جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم یہاں پر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی موقع کے اوپر، آج سے 8-10 سال پرانی بات ہے یا 6-7 سال پرانی بات ہے، برطانیہ کا بادشاہ یا وزیر اعظم یہاں پر آیا، پاکستان آیا، برطانیہ کا وزیر اعظم آیا، اسلام آباد اس نے اسٹے کیا، اور یہ وزارت خارجہ کے لوگوں نے یا جو اعلیٰ افسران تھے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ صاحب آج کے دن مسجد فیصل مسجد میں عصر کی نہ اذان ہوگی نہ باجماعت نماز ہوگی، باہر سے کسی کو مسجد میں نہیں آنے دیا جائے گا، اس لیے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اگر عام پبلک کو جو ہے وہ مسجد میں آنے دیا گیا اور نماز اونچی آواز میں دی گئی تو کہیں برطانیہ کے وزیر اعظم کی نازک طبیعت کے اوپر گراں نہ گزرے، لہٰذا وہ تاریخ کا ایک نادر موقع تھا جو یہاں پر ہمارے یعنی احساس کمتری کا شکار حکمران طبقہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کہ صاحب وزیر اعظم برطانیہ کی طبیعت کے اوپر گراں نہ گزرے، لہٰذا اذان لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نہیں ہوگی، کہیں ان کے کان میں آواز نہ چلی جائے، کہیں عالم پناہ کی طبیعت کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ بن جائے، اور دوسرے نمبر کے اوپر لوگوں کو بھی وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی، سیکیورٹی رسک ہے۔ لہٰذا اس دن فیصل مسجد میں نہ تو اذان ہو سکی اور نہ ہی جماعت کے ساتھ نماز ہو سکی۔ مسجد کے احاطے میں جو چند 5-6 لوگ تھے ان لوگوں نے مل کر جماعت کے ساتھ اپنی ہی نماز پڑھ لی، ورنہ وہاں پر نہ اذان ہوئی، نہ وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، نہ کسی آدمی کو وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان،
اور حکمران اس قدر احساس کمتری کا شکار، اس قدر احساس کمتری کا شکار کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روک دیا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتا ہے؟ مسجد میں آ کر کیا ہوگا؟ مسجد میں آ کر، مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد تو تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد تو کسی ایسے مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی جس کی وجہ سے کسی کو سیکیورٹی رسک بنتا ہو۔ مسجد کی تعمیر کا تو مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی سرگرمی جاری رکھی جائے جو یعنی قوم کے مفاد کے خلاف ہو یا دین اور مذہب کے مفاد کے خلاف ہو۔ یہ مساجد کی تعمیر تو اس مقصد کے لیے کی نہیں گئی ہے۔ یہ اصول تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے متعین فرما دیا تھا کہ یہ مساجد انما بنیت لذکر اللہ و تلاوت القرآن، یہ مساجد تو ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں پر تو کسی دوسری سرگرمی کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یقین جانیے یہ چیز معلوم کر کے اس قدر شدید دکھ ہے، اس قدر شدید دکھ ہے کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا ہوں کہ یعنی معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں کو اس ذکر سے روکنا چاہتے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر تم خود مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، تم کو اس کی توفیق نہیں ملتی، تو کم از کم درجے میں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے راستے میں تو رکاوٹ نہ ڈالو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ظالم ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خود نہیں آیا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اس آیت کے الفاظ کو ایک مرتبہ پھر اچھے طریقے سے غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ چلو تجھے تو توفیق نہیں ہو رہی، تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، جو نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے ان کو تو نہ روکو، ان کو تو نماز پڑھنے کے لیے آنے دو۔ تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجد کو آباد کرنے کے بجائے ان کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے، انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے اندر میں نے آپ سے ذکر کر دیا یہ جو ہماری آپس کی لاگت بازی ہے، اس آپس کی لاگت بازی کی وجہ سے اگر مسجد بے آباد ہوتی ہے تو اس کے اندر برابر کے مجرم ہم خود ہیں۔ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، محلے داریاں ہیں، ان محلے داریوں کے اندر انتظامی معاملات میں آپس میں جو ہے وہ ذہن ملتا نہیں ہے، مزاج ملتا نہیں ہے، ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کئی لوگوں کو، ایسی کئی کمیٹیوں کو، ایسے کئی علاقوں کی مسجدوں کو میں جانتا ہوں جہاں پر لوگ محض اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسجد میں آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم نماز پڑھیں، اس مقصد کے لیے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں، اس مقصد کے لیے کہ یکسوئی کے ساتھ ہم کو ذکر کرنے کا موقع ملے، یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کر سکیں، اور یکسوئی تو ملتی نہیں۔ مسجد میں آتے تو ایک عجیب قسم کی سیاست ہے، ہر دوسرا آدمی پہلے کے مخالف بیٹھا ہوا۔ یہ مساجد کے اندر اس نوعیت کی چیزیں، یہ مسجد کے تقدس کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل کرنے والی چیزیں ہیں کہ جو مسجدوں کو ویران اور بے آباد کرنے کی اندر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ مسجد میں اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے داخل ہوتے۔ کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ مجھے یاد آئی ایک بات، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بیمار کربلا جن کو کہا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں صرف ایک یہی واحد بچے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ نابالغ تھے، چھوٹے تھے اور بیمار تھے، اس وجہ سے بچ گئے تھے، ورنہ یزیدیوں نے تو چھوڑا ہی کسی کو نہیں تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بیمار کربلا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اتنے عبادت گزار، اتنے متقی پرہیزگار کہ ان کا نام پڑ گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایک آدمی نے دیکھا جب نماز وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے، کپ کپی تاری ہو جاتی۔
کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کب کبھی کیوں تاری ہو جاتی ہے؟ کیوں آپ کے اوپر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زین العابدین تو کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہے؟ اتنا بڑا رب اور تو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہے، کیا تو نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے سکے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے یعنی خوف کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، سفیان ثوری، ثور عربی زبان میں بیل کو کہتے ہیں، بیل کو کہتے ہیں، اور یہ ہم اگر کسی آدمی کو کہیں نا او بیل، تو یہ کوئی اچھا لقب نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کی اس میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں او بیل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم اس کی فضیلت نہیں بیان کر رہے، اس کی تعریف نہیں کر رہے۔ یہ سفیان ثوری، ان کو ثوری کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ ثوری جو لگا، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھ لیا تھا۔ اب بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ لینا کوئی حرام تھوڑی ہے، گناہ کبیرہ تھوڑی ہے۔ افضل یہ ہے نا کہ انسان مسجد میں داخل ہو تو پہلا جو ہے وہ دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے، سنت یہ ہے، نبی علیہ السلام کی طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے بایاں پاؤں پہلے رکھ دی تو اس نے کوئی گناہ کبیرہ، کوئی حرام کام کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کہیں سے آواز آئی او بیل، تجھے ابھی تک مسجد میں داخل ہونے کا ادب نہیں آیا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں؟ تجھے ابھی تک یہ ادب نہیں آیا؟ مسجد کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہم اس کو نماز نہ پڑھنے دیں۔ ایک آدمی تلاوت کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو تلاوت نہ کرنے دیں۔ ہم مسجد کا ماحول ایسا بنا دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجد میں آنے کے بجائے مسجد سے 10 قدم پیچھے چلے جائیں۔ یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ مسجدوں کو تو نبی اسلام نے فرمایا بنایا ہی اس لیے گیا ہے، انما بنیت، یہ مساجد بنائی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان میں اللہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان میں نماز پڑھی جائے۔ یہ ان کے تعمیر کرنے کا، ان کی بنا رکھنے کا، ان کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو یعنی ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، اس میں لوگوں کو ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے، یہ ذلت، یہ رسوائی اور یہ شرمندگی دنیا میں دکھا دی جاتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تردد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سر کی آنکھوں سے ہر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتا تھا، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جانے سے لوگوں کو روکتا تھا اور کہتا تھا صاحب یہ کیا تم 4 ٹکرے مار کے آ جاتے ہو، خود نماز پڑھنے جاتا نہیں تھا، لوگوں کو اور الٹا اکساتا تھا کہ صاحب تمہاری ایسی نماز کا کیا فائدہ، خود تو نماز پڑھتا نہیں، دوسرے جو پڑھنے جا رہے ہیں ان کو اور الٹا اکسا رہا ہے کہ صاحب تمہاری نماز کا کیا فائدہ، تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، دماغ تمہارا کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسے آدمیوں کی ذلت اور رسوائی میں کوئی شک نہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو تم جدھر بھی رخ کر لو وہیں پر اللہ کی توجہ موجود ہے۔ یعنی اللہ محتاج نہیں ہے کسی رخ کا، کسی سمت کا، احتیاج سے اللہ پاک ہے، اس کو مشرق اور مغرب میں کسی خاص سمت کی احتیاج نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت میں، اس لیے تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، کشادگی والا ہے، جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ایک دو گزارشات ان دونوں آیتوں کے حوالے سے رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔